بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج بات کریں گے کہ اس ملک میں جو ہیجان برپا ہے، یعنی عدم اعتماد اور عدم اعتماد، کیا پاکستان اس کا متحمل ہو سکتا ہے؟ جو کچھ اس ملک میں آج کل ہو رہا ہے، یا حکومت کے خلاف یا ملک کے خلاف جو سازشیں جاری ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کا یہ کہنا کہ ہم غیر جانبدار ہیں۔ کہیں کسی ملک میں اسٹیبلشمنٹ بھی غیر جانبدار ہو سکتے، یہ تو امریکہ میں نہیں ہو سکتی، تو پاکستان میں غیر جانبداری کا کیا تک بنتا ہے؟ اور خاص کر اس وقت میں کہ جب ایک وزیر اعظم اتنے ناگفتہ بے حالات میں اس ملک کی جس طریقے سے خدمت کر رہا ہے، اور یہ بھی یعنی روز روشن کی طرح آیا ہے کہ اس شخص کے علاوہ اس ملک کو سہارا دینا کسی کی بس میں نہیں ہے۔ یہ ایک اور بات ہے، اگر اس کی ٹیم کمزور تھی یا اس نے ٹیم سلیکشن نہیں کی، اس پر ہم اتفاق کرتے ہیں، بالکل ہے، لیکن کیا یہ آدمی کرپٹ ہے؟ کیا یہ آدمی ملک کو لوٹ رہا ہے؟ کیا یہ پاکستان کے مفادات کا سودا کر رہا ہے؟ یہ سوچنا پڑے گا اسٹیبلشمنٹ کو، خاص کر جنرل باجوہ صاحب کو یہ سوچنا پڑے گا، اور عوام اس کے لیے منتظر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی غیر جانبداری کا کیا مقصد ہے، کہ دوبارہ ان لٹیروں کو فری ہینڈ دیا گیا ہے کہ وہ لوگوں کو یعنی 100 کروڑ میں ایک ایم این اے کو خریدا جا رہا ہے۔ اس کے نتائج کیا نکلیں گے اس ملک کے لیے، اور اس کے نتائج ہوں گے کیا اس ملک کے لیے، اور پھر اس کے بعد جو کچھ اس ملک کے ساتھ ہوگا اس کی ذمہ داری مکمل طور پر اسٹیبلشمنٹ پر آئے گی، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اگر اس طرح آزادی دے، یہ کہنا کہ یہ منتخب حکومت کا کام ہے، کوئی منتخب حکومت اپنی مرضی ایک ملک میں اکیلے نہیں چلا سکتا جب تک کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہ ہو۔ یہ دنیا کا قانون ہے، یہ دنیا کی کسی بھی ترقی یافتہ ملک میں بھی دیکھ لیں، اسٹیبلشمنٹ کے رائے کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے کہ یہ جو انہوں نے ایک ڈرامہ شروع کیا ہوا ہے کہ کبھی شہباز شریف زرداری سے، کبھی زرداری کاف سے، کبھی کاف ایم کے ایم سے، یہ کیا ایک کھچڑی بن رہی ہے، اور کیا اس ملک کو تباہ کرنے پر یہ لوگ تلے ہوئے ہیں۔ اور اس میں اگر ہم یہ کہیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار ہے، تو یہ غیر جانبدار کا لفظ بہت خطرناک ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کو پاکستان کے لیے سوچنا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی ایسی حالات نہیں ہو سکتے کہ موجودہ وزیر اعظم کو ڈیریل کرنے کی کیا کوشش کی جائے گی۔ یعنی اس سے کیا مطلب ہے کہ تبدیلی ہوگی تو کس قسم کی تبدیلی ہوگی؟ کیا تبدیلی ہوگی تو عمران خان چلا جائے گا تو نواز شریف اقتدار میں آئیں گے؟ نواز شریف نہیں آئیں گے تو پھر کیا زرداری پاکستان کے حکمران بنیں گے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ دو خاندان تو زندگی میں کبھی اقتدار میں آ نہیں سکتے۔ تو کیا ان کو کیا اشارہ ہے؟ یہ اشارے کے بغیر تو نہیں ہو رہا۔ تو جب اشارہ ہے کس چیز کا؟ کون سی اپوائنٹمنٹ بہت ضروری ہو رہی ہے کہ جس کے بغیر پاکستان خدا نخواستہ تباہ اور برباد ہو جائے گا اگر اس شخص کی یعنی ایکسٹینشن نہیں ہوگی؟ ایسے نہیں ہوتی بات۔ پاکستان کی بات ہوتی ہے سب سے پہلے۔ جب پاکستان ہے تو ہم ہے، پاکستان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ اگر ہمارے جوان، ہمارے آفیسر شہادتیں دے رہے ہیں تو اس کے لیے دے رہے ہیں کہ اس طرح کی یعنی وہ مادر پدر آزادی دی جائے گی، کوئی کس کو خریدے گا، کوئی کسی کو بیچے گا، یہ نہیں ہو سکتا اس ملک میں۔ آئندہ کے لیے یہ چیپٹر بند ہوگا انشاءاللہ، اور یہ چیز کسی کے ساتھ بھی کوئی مطلب مدد نہیں ہے، کسی کی اس ملک کی کوئی مدد نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار ہے، اسٹیبلشمنٹ کو غیر جانبدار ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ اس ایجنسیوں کو غیر جانبدار ہونے کی ضرورت کیوں ہے؟ اس ملک میں وہ کچھ ہوگا اس ملک کے عوام چاہیں گے۔ عوام اگر ہمارے اتنے یعنی سیاسی طور پر اتنی بلوغت کو نہیں پہنچے، لیکن انشاءاللہ آنے والے دور میں بہت جلد یہ دور ختم ہونے والا ہے۔ یہ حالات اس طرح نہیں رہیں گے پاکستان کے لوگ اب دوبارہ ان غلطیوں میں دوبارہ اس طرف نہیں جائیں گے، ان چور لٹیروں کو دوبارہ اپنے اوپر مسلط نہیں ہونے دیں گے، اور نہ عوام اس کے لیے تیار ہے۔ تو یہ جو میں بات کر رہا ہوں بار بار کہ اسٹیبلشمنٹ کا غیر جانبدار ہونے کا مقصد کیا ہے؟ کیا وہ لوٹا ہوا دولت جو زرداری نے لوٹا ہے، جو نواز شریف نے لوٹا ہے، آج جیسے گھوڑے خریدے جا رہے ہیں تو ایم این ایس کو اسی دولت سے، عوام کی اسی لوٹی ہوئی دولت سے یعنی دوبارہ ایم این ایز ایم پی ایس کو خریدا جائے گا، اور
مرکز میں اور پنجاب میں تبدیلی لائی جائے گی، یہ نہیں ہو سکتا، یہ عوام قبول نہیں کریں گے۔ جو کچھ بھی کہتے ہیں کہ ہم غیر جانبدار ہیں، ان کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ یہ میں بہت کچھ کہہ رہا ہوں، اس کو سوچنا پڑے گا، یہ میری آواز نہیں ہے، یہ ہر اس شخص کی جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، وہ لاکھوں میں ہیں۔ اور جب لاکھوں کا نظریہ اس طرف ہو کہ ان سب چیز کو سمجھتی بوجھتی ہوئے وہ بیان دے، میں سب سے پہلے میں ہوں افواج پاکستان کو ماننے والا، سب سے زیادہ پیار کرنے والا اپنے افواج پاکستان سے، لیکن اس کو بدنام کرنے کے لیے اگر کوئی ایک دو لوگ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں اور اس طرح اپوزیشن کو، اس کرپٹ اپوزیشن کو، اس ظالم اپوزیشن کو، پاکستان کے دشمن اپوزیشن کو یہ موقع فراہم کرتے ہیں کہ عدم اعتماد اور عدم اعتماد، خدا اگر دیکھیں ایک چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، میں تو چاہتا ہوں کہ ایسے ہو جائے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ پھر اس ملک کا کیا ہوگا۔ اور یہ جو لوگ ابھی مہنگائی کا رٹ لگائے ہوئے ہیں، یہ بھول جائیں گے اور پھر یہ اس وقت کو روئیں گے، آج کے وقت کے لیے یہ روئیں گے کہ خدا کے لیے ہمیں واپس ادھر ہی لے پہنچا دو جہاں عمران خان وزیر اعظم تھا، کیونکہ ان کے آتی ہی اس ملک کا برکت بھی ختم ہوگا اور یہ مہنگائی اس سے 10 گنا بڑھے گی، اور پھر جو لوگوں کا حشر ہوگا۔ یعنی ان حالات میں کہ دنیا میں یعنی پیٹرولیم مصنوعات کو دیکھے جو بھی ہے اور جو کرائے ہیں اس کو دیکھیں تو دنیا مہنگائی کا کیا یعنی اس وقت کتنی بہت تباہی ہے دنیا میں، اور پاکستان میں ان حالات میں یعنی 3 دن پہلے جو ریلیف ملا ہے عوام کو، یہ تو کسی ویلفیئر اسٹیٹ میں بھی نہیں ہوتا جو پاکستان میں ہو رہا ہے۔ لیکن ان سب کو ڈیریل کرنے کے لیے اس وقت یہ جو اپوزیشن کر رہی ہے، اور شاید اس میں وہ کامیاب بھی ہو جائے، لیکن اگر کامیاب ہو جائے 2 مہینے بعد یہ عوام چیخیں گے اور روئیں گے، اور پھر جب یہ شخص موجودہ وزیر اعظم یہ عوام کو کال دے گا، اس وقت سے اس اسٹیبلشمنٹ کو، سب دنیا جس کو خود کو طاقتور سمجھتے ہیں، ان کو اس وقت سے ڈرنا چاہیے کہ پھر حالات کیا ہوں گے۔ بھائی ایکسٹینشن ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ ایک ٹینیور ہوتا ہے 3 سال کا، چلو 6 سال کا مل گیا تو ضروری ہے کہ ابھی 9 سال کا ہو جائے اور اس کی وجہ سے یہ حالات پیدا ہو؟ ہمیں معلوم ہے جس وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے، ورنہ ان کا کیا مجال ہے اس اپوزیشن کا؟ یہ چور لٹیرے یہ تو جیل میں ہونے چاہیے تھے، یہ کس طرح ادھر خرید و فروخت کر رہے ہیں، ممبران کو خرید رہے ہیں گھوڑوں کی طرح، اور ان کو کلی اجازت مل چکی ہے کہ ہم کسی کے ساتھ نہیں۔ آپ جب کہتے ہیں کہ ہم کسی کے ساتھ نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ جو قربانیاں دے رہے ہیں اس قربانیوں کے لیے بھی آپ کے پاس کوئی یعنی وہ جوانوں کی جو قربانی ہے، جو آفیسر کی قربانیاں دے رہے ہیں، دنیا میں اس کا کوئی مثال نہیں ہے کہ وہ سب کو آپ یعنی غرق کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی یہ مقصد ہے صرف اپنی کرسی کے لیے؟ بھائی اللہ نے عزت دی، بہت بڑی عزت دی، اس کو پھر اس قوم کے لیے اس کو صرف کرے نا، اس موجودہ حکومت کو مضبوط کرے۔ کیوں؟ یہ کوئی کسی کا رشتہ دار نہیں ہے عمران خان، لیکن یہ اس ملک کے لیے درد رکھتا ہے، اس ملک کی خدمت کرنا چاہتا ہے۔ اور جو حالات دنیا کے بنے ہیں، خاص کر کرونا میں، اور کرونا کے بعد اب جو دنیا جس کنفلکٹ میں چلی گئی ہے، تو ان میں یہ احساس کرنا کہ بھائی پاکستان میں مہنگائی ہے اور پاکستان کی حکومت کو کمزور کرنا، اس وقت یہ پاکستان کی حکومت اس وقت جو کمزور ہوگی، یہ تاریخ کا سبق ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ حالات جب قوموں پر آتی ہے اور اس کا مداوع اس وقت نہ کیا جائے تو بعد میں کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ جو نقصان اس وقت اس اپوزیشن کی وجہ سے جو حالات اس ملک میں بنے ہیں اور جو یہ شخص کرنا چاہتا ہے ملک کے لیے، یہ تباہی اور بربادی کی طرف جا رہے ہیں۔ اور پھر عوام اتنے بھی شودے نہیں ہیں، کچھ لوگ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، تو جو لوگ سمجھتے ہیں اس کے اعتماد کو متزلزل کریں گے آپ، تو پھر اس کا جو اثر ہوگا اس مقتدر قوتوں کے لیے وہ اچھا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اس وقت میری ایک معمولی سی رائے میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت اگر اس حکومت کو کمزور کیا گیا تو اس کی کمزوری یہ پاکستان کی کمزوری ہے۔ اس پر یعنی بہت عجیب سا مسئلہ ہے کہ وہ لٹیرے جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہوا ہے، اسی لوٹی ہوئی دولت سے ایم این ایز اور ایم پی ایس خرید رہے ہیں، اور آپ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم غیر جانبدار ہیں۔ یہ کون سی غیر جانبداری ہے؟ ہمیں سب کچھ معلوم ہے، اور ہم آپ کے ساتھ تھے اور آپ کے ساتھ رہیں گے آپ کی قربانیوں کو دیکھ کر۔ لیکن ایک طرف آپ اتنی بڑی قربانیاں پیش کریں، دوسری طرف ان چور لٹیروں کو دوبارہ موقع دینے کی کوشش ہو رہی ہے۔ یعنی یہی تو کوشش ہے کہ ہم غیر جانبدار ہیں۔ غیر جانبدار تو ہو نہیں سکتا کوئی،
تو جب یہ بات آتی ہے تو یہ تو ان چور لٹیروں کو دوبارہ کھڑے ہونے کی یعنی موقع فراہم کیا جا رہا ہے. تو کیا عوام اس چیز کو قبول کر لیں گے؟ اور کیا اس دن کو سامنے رکھ لیں جب اس شخص نے یعنی حکومت چھوڑنے کے بعد، اس پر عدم اعتماد کامیاب ہونے کے بعد، جب یہ شخص 2 مہینے بعد، زیادہ نہیں صرف 2 مہینے بعد عوام کو کال دے گا تو پھر آپ لوگ اس کو قابو کر سکیں گے؟ یہ کوئی بلاول کا لانگ مارچ ہے جس میں 2000 لوگ شامل ہیں اور وہ شخص پتہ نہیں کیا چیز ہے، وہ کیسی باتیں کر رہا ہے، یعنی صرف اس لیے. ہاں اس حکومت کی غلطیاں ہمیں معلوم ہے جو کچھ ہے ابتدا سے، کہ پنجاب میں کس کی اقتدار ہے، KPK میں کس کو رکھا گیا چیف منسٹر، یہ سب کچھ ہمیں معلوم ہے. لیکن چلو وہ ہو گیا، اس کا ابھی سمجھ بھی آنے لگ چکا ہے تقریباً. اور جس طرح ان لوگوں کے ساتھ دشمنیاں بڑھا دی گئی چند 2 شخصیات کی وجہ سے، ایک تو چلا گیا جس کا نام شہزاد اکبر ہے، اور دوسرا بھی انشاءاللہ اگر کوئی سمجھ بوجھ ابھی آ چکی ہے تو یہ جو وزیر اعظم ہاؤس میں جو سیکٹری بیٹا ہے اس کو بھی چلتا کرنا ہوگا. ورنہ جن لوگوں نے اس پارٹی کے لیے قربانیاں دی ہیں، موجودہ حکومت کو قائم کرنے میں بہت مدد کی ہے، ان کو اس طرح بے آسرا چھوڑ کے ان کے دل بھی تو جلتے ہوں گے. تو یہ حالات تو ہو گئے، حکومت کی غلطی کی وجہ سے تو یہ سب کچھ ہو گیا. اب بھی دیر نہیں ہوا، ابھی یہ 1.25 سال بھی بہت بڑی بات ہے. اگر اسٹیبلشمنٹ یہ سوچے اور موجودہ حکومت اپنی ٹیم ورک کو دیکھے تو پھر انشاءاللہ بہت بڑی تبدیلی، کیونکہ تبدیلی اس سے بڑی کیا ہے جب ایک خاندان میں 10 لاکھ روپے کا یعنی صحت کارڈ موجود ہے. یعنی یہ کوئی معمولی انقلاب ہے اس ملک میں، یا جو ابھی 3 دن پہلے جو مراحت قوم کو دی گئی ہے ان حالات میں. تو اگر حالات اچھے ہوتے تو اس قوم کے لیے کیا کچھ ہو جاتا. اور آنے والے دنوں میں اس شخص سے تو یہی تو امید ہے اور یہی آخری امید ہے پاکستان کا. تو اس کو ڈیریل کرنے میں اگر کوئی مقتدر قوت شامل ہے تو اس کو سوچنا ہوگا. میری یہ ناقص رائے جو ہے اس کو ذرا غور سے دیکھیں تو شاید آپ لوگوں کو سمجھ آئے. یعنی اس وقت ہر الزام میں مبتلا ہے کہ میں طاقتور ہوں، میں اس طرح کروں گا اور میں غیر جانبدار رہوں گا. یہ پاکستان کے لیے حل نہیں ہے. ایک عہدہ اتنی بڑی بات نہیں ہوتی. یہ ملک سب سے بڑی چیز ہے، یہ عوام سب سے بڑی چیز ہے، اور پاکستان سے سب سے بڑا چیز ہے. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت اس عوام کو دی ہے پاکستان کی شکل میں. یہ ان لوگوں سے پوچھے جس کے پاس پاکستان جیسا ملک نہیں ہے، کہ یعنی 70 سال تک یہ لوگ لوٹتے رہے لیکن وہ ابھی دم خم کے ساتھ کڑا ہے. اور انشاءاللہ اس کپتان کی موجودگی میں اس کو آپ مائنس نہیں کر سکتے. سب سے بڑا مسئلہ تو یہی ہے جو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس شخص کو مائنس کرنا کسی مائی کے لال کا کام نہیں ہے کہ اس کو مائنس کر سکے. عوام کے دلوں میں رہتا ہے. یہ میری اس بات کو، اس ویڈیو کو آپ سنبھال کر رکھیے گا. وہ وقت بھی آ جائے گا، خدا نہ کرے وہ آئے، لیکن اگر ایسی ہوا تو وہ وقت آنے والا ہے. اور پھر یہ میری باتیں یاد آئیں گی ان لوگوں کو جو اس سازش میں شریک ہے، جو خود کو کہتے ہیں کہ ہم غیر جانبدار ہیں. غیر جانبدار کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ یہ پاکستان بہت بڑی نعمت ہے، اس کو یہ لوگوں نے جو تباہ کیا اور آئندہ کیا ان کے مقاصد ہے اور کیا منصوبے ہے اس کو ذرا سوچیں. بس اب تک اتنا ہی. انشاءاللہ کسی بھی اور ویلاگ میں ملیں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے.